بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترمذی شریف اور دیگر کتب احادیث میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک جامع دعا نقل کی گئی ہے۔ اس دعا کے الفاظ اگرچہ انتہائی مختصر ہیں مگر اس کے مفہوم میں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں اور اچھائیوں کی طلب اور تمام مصائب و مشکلات سے پناہ شامل ہے۔ ذیل میں مذکورہ روایت کا ترجمہ۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے عافیت مانگو۔ میں کچھ دن ٹھہرا اور پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیے جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگا کرو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں اور عمر میں آپ سے 2 سال بڑے تھے۔ اسلام کی دولت سے مشروف ہونے سے قبل بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت اور حمایت میں پیش رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے۔ ہجرت سے قبل موسم حج میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف قبائل کے افراد کو دین اسلام کی دعوت دیتے اور اس دوران مدینہ منورہ کے قبائل کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت بھی کرتے رہے۔ اس سلسلہ کی ایک بیعت سن ہجری 13 میں منعقد ہوئی جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اس سال حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مسلمانوں کا ایک قافلہ لے کر حج کے لیے مکہ آئے جن میں تقریباً 75 افراد تھے۔ ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس منا کی گھاٹی میں تشریف لے گئے۔ اس دوران حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ انصار کے اس قافلے سے مخاطب ہو کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں نہایت عزت اور وقارت والے ہیں اور ہم ان کے حامی اور مددگار ہیں اور وہ تمہارے یہاں مدینہ آنا چاہتے ہیں۔ اگر تم ان کی پوری حمایت اور حفاظت کر سکو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے صاف جواب دے دو۔ پھر انصار کی یہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہوئی اور باہمی عہد و پیمان باندھے گئے اور آخر میں بیعت کی گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلانیہ طور پر فتح مکہ سے کچھ قبل اسلام کا اظہار فرمایا۔ ادب کا لحاظ رکھنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت ہی محبت اور والہانہ تعلق تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے لیکن عمر کے اس تفاوت کو کبھی اس انداز میں بیان نہیں کرتے تھے جس سے ظاہری طور پر بھی کسی قسم کی بے ادبی کا اندیشہ ہو۔ جواب دینے کا انداز ہی نرالا اور کمال ادب پر مبنی ہوتا تھا۔ اگر کوئی شخص ان سے سوال کرتا، ایما اکبر انت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سوال کا آسان جواب تو یہ تھا کہ فرماتے، میں عمر میں بڑا ہوں، لیکن بجائے اس جواب کے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ،
بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، ہاں پیدا پہلے میں ہوا تھا، یعنی میری پیدائش پہلے کی ہے، باقی بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کس قدر مؤدبانہ انداز گفتگو اور جواب ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک نمونہ یہ ہے، ظاہری گفتگو میں بھی ادب اور محبت کا کس قدر لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا احترام فرماتے تھے اور لوگوں کو بھی ان کے اکرام و تعظیم کا حکم دیتے تھے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ، بعض لوگ آپس میں تو بڑی بشاشت کے ساتھ ملتے ہیں اور جب ہم سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ بشاشت ان کے چہروں پر باقی نہیں رہتی، ہم سے ملاقات کے وقت ان کے چہروں سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، یعنی ہم سے اس طرح کا سلوک کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور پھر ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحببکم اللہ ورسولہ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کسی شخص کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبوب نہ رکھے، یعنی جب تک دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اہل بیت کی عظمت موجود نہ ہو، اس دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الناس من آذا عمی فقد آذانی فإنما عم الرجل سنو ابیہ۔ ترجمہ، اے لوگو، جس نے میرے چچا کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس لیے کہ کسی بھی شخص کا چچا باپ کے مانند ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے معترف تھے اور ان کی خوب قدر و عزت فرمایا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی ہوتی تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا۔ ترجمہ، اے اللہ، ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں، بس تو ہمیں سیراب کرتا تھا، اور اب پیغمبر تو دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا۔ اب ہم آپ سے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، بس تو ہمیں سیراب کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بارش ہو جاتی تھی۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا مانگتے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتے اور فرماتے کہ اے پروردگار، تیرے پیغمبر کی امت نے میرا وسیلہ اختیار کیا ہے، خداوند تو میرے اپنے بڑھاپے کو رسوا مت کر اور مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ان الفاظ میں اتنی تاثیر ہوتی تھی کہ جلد ہی بارش شروع ہو جاتی تھی۔ بہرکیف مذکورہ روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 بار سوال کیا اور دونوں بار جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے محبوب چچا کو عافیت کی دعا مانگنے کا حکم دیا۔ اس سے عافیت کی دعا مانگنے کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ عافیت کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ عافیت کے معنی کیا ہیں جس کے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ عافیت نہایت ہی مختصر اور جامع لفظ ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت بلکہ آپ کے معجزات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم یعنی ایسے مختصر کلمات عطا فرمائے ہیں جن کے معنی انتہائی گہرے اور عمیق ہیں۔ ایک طویل حدیث میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، مجھے جامع کلمات عطا ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی حکمتیں اور احکام، ہدایت کی باتیں، مذہبی و دنیاوی امور سے متعلق دوسری چیزوں کو بیان کرنے کا ایسا مخصوص اسلوب اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے جو نہ پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا ہوا اور نہ دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ انسان کو نصیب ہوا۔ اور اب اسلوب کی خصوصیت یہ ہے کہ انتہائی مختصر سے الفاظ کے ایک چھوٹے سے جملے میں معنی و مفہوم کا ایک گنجینہ پناہ ہوتا ہے۔ اگر اس جملہ کو پڑھیں اور لکھیں تو چھوٹی سی سطر بھی پوری نہ ہو، لیکن اس کا مفہوم اور وضاحت اور تشریح بیان کریں تو کتاب کی کتاب تیار ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و ارشادات بھی اس طرح کے کلمات کی ایک بڑی تعداد ہے جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ عافیت کی دعا بھی جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی جامع دعاؤں میں سے ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اسے یاد کرنا چاہیے اور ہمہ وقت اللہ سے عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ صاحب مظاہر حق علامہ نواب قطب الدین خاد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عافیت مانگنے کو بہت پسند کرتا ہے، اس کے برابر اور کسی چیز کے مانگنے کو پسند نہیں کرتا۔ عافیت کے معنی ہیں دنیا و آخرت کی تمام ظاہری و باطنی غیر پسندیدہ چیزوں، تمام آفات و مصائب، تمام بیماریوں اور تمام بلاؤں سے سلامتی و حفاظت، لہذا عافیت دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں سے حاوی ہے۔ جس نے عافیت مانگی اس نے گویا دنیا و آخرت کی تمام ہی بھلائیاں مانگ لی، اس لیے اللہ تعالیٰ عافیت مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ قریب کے زمانے میں بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا افشر علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ عافیت بہت بڑی چیز ہے، بہت اونچی نعمت ہے، اور عافیت کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولتیں ہیچ ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ نیز وہ فرماتے تھے کہ عافیت دل و دماغ کے سکون کو کہتے ہیں، اور یہ سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب اور استحقاق کے عطا فرماتا ہے۔ عافیت کوئی آدمی خرید نہیں سکتا، نہ روپے پیسے سے عافیت خریدی جا سکتی ہے، نہ سرمایہ سے اور نہ ہی منصب سے کوئی عافیت حاصل کر سکتا ہے۔ عافیت کا خزانہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے پاس ہے، اس کی ذات کے سوا کوئی عافیت نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔